عزیزان دوست، میری جماعت اہل سنت کے کھلے ہوئے پھول کی طرح خوشبو دیتے ہوئے ساتھیوں، مہکتے ہوئے پھولوں اور کھلتی ہوئی کلیوں اور ایک باغ کے عظیم خوبصورت حسین پھولوں، آج جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں چند باتیں بڑی اہم آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑی توجہ سے تمام جملوں پر غور و فکر کرنی ہے۔ یہ جملے بڑے قیمتی جملے ہیں۔ عزیزم، 3 اصول آپ یاد رکھیں۔ اگر ان 3 اصولوں کو آپ یاد رکھیں گے آغاز کے اندر، تو پورے جمعۃ المبارک کا خطبہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ نمبر 1، ہر چیز کے وجود ہستی کی ایک غرض اور اس کی بقا کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے۔ دنیا کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان ہے، پرندہ ہے، جانور ہے، حیوان ہے، جانور ہے، پہاڑ ہے، ریت کے ذرات ہیں، بنگلات ہیں، تاج محل ہیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اس کی وجود ہستی کی غرض اور اس کی بقا کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کوئی چیز بھی عبث اور بیکار پیدا نہیں کی۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیوار پر ایک چھپکلی کو دیکھا تو کہا، مالک تو نے اس کو پیدا کیوں کیا؟ میں موسیٰ کلیم اللہ کافی نہیں تھا؟ رب نے کہا، ہاں موسیٰ، عزت ذوالجلال کی قسم، ابھی چند لمحے پہلے اس چھپکلی نے مجھ سے سوال کیا، مالک تو نے موسیٰ کو پیدا کیوں کیا؟ ہر چیز کا مقصد ہے۔ چھپکلی کو اگر اللہ نے پیدا کیا تو کسی اس کی غرض و غایت اور اس کی بقا کا کوئی مقصد ہے۔ اگر ایسے انسان کو دنیا میں جلوہ گر کیا ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ تو دوسرا اصول، جب کوئی چیز اپنے وجود کی غرض و غایت کو پورا کرتی رہتی ہے تو اس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے، اس کا مقام بلند و والا ہوتا رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی غرض و غایت کو کھو دیتی ہے چیز، تو 2 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، بالکل سرے سے ختم ہو جاتی ہے، یا بالکل اس کی تھوڑی سی قیمت رہ جاتی ہے۔ اور نمبر 3، جب جس چیز کی قدر و قیمت بالکل ختم ہو جاتی ہے، جب انسان کو اللہ رب کائنات نے کسی مقصد کے لیے دنیا میں جلوہ گر کیا ہے، اگر انسان اپنی اس غرض و غایت کو پورا کرتا رہتا ہے تو اس کے مقام عزت و احترام و تکریم اتنی کو بلند ہو جاتی ہے، اتنی کو بلند ہو جاتی ہے، پھر رب کائنات فرماتے ہیں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اے محبوب ان صحابہ سے کہہ دو میں راضی ہوں، تمہارا رب کائنات وحدہ لا شریک تم سے راضی ہے، تم بھی اپنے رب سے راضی ہو جاؤ۔ جب انسان اپنی غرض و غایت، اپنے وجود ہستی کو برقرار رکھتا ہے، جس مقصد کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوا ہے، کوئی بھی چیز ہے، جب اپنے مقصد کو پورا کرتی رہتی ہے پھر اس کا مقام بلند و بالا ہوتا رہتا ہے۔ جب اپنی وہ غرض و غایت کو کھو دیتی ہے، اپنے وجود ہستی کو کھو دیتی ہے، 2 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، یا اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے یا سرے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 اصول یاد رکھیے، جب چیز کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے پھر مالک اس کی نگہداشت نہیں کرتا، مالک اس کی نگہداشت نہیں کرتا۔ یہ اصول یاد رکھنا ہے۔
عزیزم یہ تین اصول ہیں. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجود ہے، وجود ہستی، غرض و غایت ہے. جب وہ اپنی غرض و غایت کو پورا کرتی ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے، جیسے کہ رب کائنات نے صحابہ کرام کی قیمت کو بڑھا دیا، عزت و احترام و تکریم کو بڑھا دیا. تو یا پھر جب وہ اپنے وجود ہستی کو ختم کر دیتی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتی، غرض و غایت کو پورا نہیں کرتی، پھر مالک اس کی نگہداشت نہیں کرتا. اب آسان مثال کے ذریعے سمجھ لیں. شامیانے آپ نے دیکھے ہیں جس کو پنجابی میں آپ تمبو کناتے کہتے ہیں. تو وہ شامیانے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اس کی ایک غرض و غایت ہے. نمبر ایک، وہ بارش کے قطرات سے محفوظ کر لیتی ہے انسان کو. جہاں شامیانے لگے ہوتے ہیں تو نیچے بارش کے قطرات نہیں آتی اور دھوپ کی تپش بھی نہیں آتی، دھوپ نہیں آتی. اور وہ شامیانے سجاوٹ بنا کے رکھتے ہیں، وہ خوبصورت محل بنا دیتے ہیں. تو اب اس شامیانے کی غرض و غایت کیا ہے؟ خوبصورت بنانا، بارش کے قطرات سے محفوظ کرنا اور دھوپ کی روشنی اور تپش سے بچائے رکھنا. اگر وہ شامیانے اس چیز کو پورا کرتے رہتے ہیں تو ان کی قیمت بڑھتی رہتی ہے. جو بھی شامیانے لگواتا ہے اس کی قیمت بھی بڑھتی ہے. کہتے ہیں میں نے اتنے پیسے لگانے اگر شامیانے لگوانے ہیں تو. اگر وہ شامیانے اس کے لگنے سے بارش کے قطرات بھی آ جاتے ہیں، دھوپ بھی آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جو جس نے شامیانے لگوائے ہوتے ہیں نا، وہ کہتا ہے یار میں نے تو اس لیے لگوائے تھے کہ بارش تیز رفتار ہے تو بارش نیچے نہ آئے، تو نیچے ہم کھانا کھا رہے تھے، دھوپ نہ آئے، تو یہ تو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب کیا ہوتا ہے؟ قیمت ختم ہو جاتی ہے، قیمت گھٹ جاتی ہے، قیمت لو ہو جاتی ہے. پھر وہ اگر اس نے 1000 روپے دینا تھا تو وہ کہتا ہے میں نے 1000 نہیں دینا، کیونکہ جس مقصد کے لیے میں نے لگوائے تھے وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوا. میں پیسے کس چیز کے تجھے عطا کروں؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ زیادہ پھٹ جاتے ہیں، وہی شامیانے جو ہمارے لیے سجاوٹ کا باعث بنتے تھے، آج وہی شامیانے جب وہ بارش کے قطرات سے محفوظ نہیں کر سکتے، دھوپ سے نہیں بچا سکتے، وہی شامیانے ہم روڑی کے اوپر پھینک دیتے ہیں، وہی روڑی کے اوپر پھینکے جاتے ہیں. اب اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. اب اس کی آسان اور مثال سمجھ لیں. ایک بلب ہے، یہ بلب کا مقصد کیا ہے؟ غرض و غایت کیا ہے؟ روشنی کر دینا، اجالا کرنا. اب ہم اس بلب کو جب خریدتے ہیں تو بڑے احتیاط کے ساتھ بلب کو لگاتے ہیں، اور جب تک وہ بلب روشنی دیتا ہے وہ اپنی غرض و غایت کو پورا کر رہا ہے، اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے. جس مقصد کے لیے بلب بنایا گیا ہے، روشنی کے لیے، وہ پورا کر رہا ہے نا. تو ہمیں وہ بلب بڑا حسین لگتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے. جب وہ فیوز ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، پھر ہم اس بلب کی کتنی حفاظت کرتے ہیں. پھر اسی بلب کو پکڑتے ہیں اور روڑی کے اوپر پھینک دیتے ہیں. میرے عزیزم بات یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آئیے اور مثال سمجھ لیں، پھر میں آپ کی طرف توجہ دلواتا ہوں ایک چیز کی طرف. یہ سر کے بال ہیں، یہ کتنے ہمیں حسین لگتے ہیں. ہم اس کو کنگھی بھی کرتے ہیں، تیل بھی لگاتے ہیں، اور یہی بال جب نائی کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ نائی اس کو کاٹ کے اپنے رومال میں لے کر نالی میں پھینک دیتا ہے. تو یہ وہ سر کے بال تھے. جب سر کے اوپر تھے اس کی کیا غرض و غایت تھی؟ انسان کے چہرے کو خوبصورت بنا رہے تھے. جیسے یہ بال نیچے اترے، حمام والے نے اس کو کاٹ دیے، روڑی پر پھینک دیے، اب اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. عزیزم بات یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہے. جب وہ اپنی غرض و غایت کو پورا کرتی رہتی ہے تو قیمت اس کی بڑھتی رہتی ہے. جب وہ اپنی غرض و غایت کو کھو دیتی ہے تو پھر قیمت کیا ہوتی ہے؟ یا تو کم ہو جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے. جب قیمت ختم ہوتی ہے پھر مالک اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے، اس کی نگہداشت نہیں کرتا. عزیزم ایک دور وہ تھا
اب انہی چیزوں کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی اتنی قدر و قیمت تھی، اتنی قدر و قیمت تھی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور نمبر دو، اس وقت مسلمانوں کی اعانت اور مدد بھی ہوا کرتی تھی، آسمان سے مدد ہوا کرتی تھی۔ وہ کسی نے کیا خوب نہیں کہا، ٹال نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹال نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان میں اکھڑ جاتے تھے۔ حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر و ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے۔ وہ کسی نے کیا خوب نہیں کہا، مسلمان وہ مسلمان تھے کہ میدان میں نکل آئے تو کسرا اور اس کے ساتھ کیسر کو کچل آئے، جہاں پہنچے زمین کو آسمان کر دیا، جہاں پہنچے زمین کو آسمان کر دیا، جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل دیا۔ سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئیں، سمندر میں بھی ان کے دوڑ کی راہیں نکل آئیں، پہاڑوں میں بھی ان کے فیض کے چشمے ابل آئے۔ وہ قرآن اس بات سے گواہ ہے کہ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ جب مسلمان میدان میں عمل میں نکلے تھے تو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیا کرتے تھے، اور آج بھی مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ اس وقت صحابہ کرام، اس وقت کے مسلمانوں کا یہ المیہ تھا، یہ حال تھا کہ جب وہ میدان میں نکلتے تو فرشتوں کے ذریعے اللہ ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے، اور آج کیوں نہیں ہو رہی؟ عزیزم، ہم نے اپنی غرض و غایت کو کھو دیا ہے۔ میرے عزیزم توجہ میری طرف، ہم نے اپنی غرض و غایت کو کھو دیا ہے۔ ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے، آج ہم وہ مقصد پورا نہیں کر رہے۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے مقصد پورا کیا تو فرشتوں کے ذریعے اللہ ان کی مدد کیا کرتے تھے، آج ہم اپنے مقصد کو کھو بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزم، آج اگر ہم اپنی قدر و قیمت چاہتے ہیں، آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی قدر و قیمت اتنی ختم ہو گئی، شان و شوکت فنا ہو گئی ہے۔ ایک بزدل اور ذلیل و خوار قوم کے چند گنڈے اپنی تلواروں سے سینکڑوں مسلمانوں کو ذبح کرتے جا رہے ہیں۔ آج ہماری ایمان پہ ڈاکے مارے جا رہے ہیں۔ آج کیا کچھ نہیں ہو رہا میرے عزیزم، آج کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ چند گنڈے جو ہیں ہماری ماں بہنوں کے گریبان کو پکڑ کے ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن سب خاموش ہیں۔ آج مدد کیوں نہیں اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی؟ کیا وجہ ہے کہ آج کیوں نہیں اللہ کی طرف سے کوئی مدد نازل ہو رہی؟ اس وقت وہ میدان میں نکلتے تھے تو فرشتوں کے ذریعے اللہ مدد بھی کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ غیبی مدد بھی فرمایا کرتا تھا، اور آج کیوں نہیں ہو رہی؟ میرے عزیزم، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی غرض و غایت کو کھو دیا ہے، ہم اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو پھر یقیناً ہمیں اپنی غرض و غایت کو جاننا ہوگا کہ ہماری غرض و غایت کیا ہے۔ میں نے خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر الامم میں رکھا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت، تم خیر الامم ہو۔ جتنی قومیں آئی، حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جتنی قومیں آئیں وہ خیر الامم نہیں تھی، ان امتوں کا اپنا ہی انداز تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو پیدا کیا تو یہ کہا خیر الامم، تم خیر الامم ہو۔ اور عزیزم، یہ مقام، یہ عزت، یہ رفعت، یہ مقام اگر ملا ہے تو یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا ہے۔ تو خیر الامم یعنی بہترین امت ہونا۔ صفحہ ہستی پر آج تک جتنی امتیں نمودار ہوئی ہیں کوئی بھی خیر الامم نہیں تھی،
کوئی امت خیر الامم نہیں. خیر الامم کا جو لقب ملا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا ہے، یعنی آپ کو یہ خیر الامم کا لقب ملا ہے. تو عزیزم پھر خیر الامم ہے تو پھر خیر الامم جیسے کام بھی کرنے ہوں گے. ہمیں اپنے عقائد و اعمال، اپنے اخلاق و کردار، رفتار و گفتار، غرض کے تمام محاسن افعال کے ساتھ اس طرح مزین ہونا ضروری ہے کہ جس طرح کے دوسری امتوں میں جو افراد و تفرید کے بدنما داغ تھے، ان داغ دبوں کو ہم نے دور کرنا ہے. وہ کیسے کریں گے؟ اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے افعال محاسنہ کے ساتھ ہم ان داغ دبوں کو دور کریں گے اور خیر امم بن کے رہیں گے اور آنے والوں کو بتائیں گے کنتم خیر امت. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امت مسلمہ خیر الامم ہے تو ہم خیر الامم بن کے دکھائیں گے. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. اب ہمارا مقصد بقا کیا ہے؟ ہمارا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینا. نیکی کا حکم دینا یہ ہماری غرض و غایت ہے. عزیزم آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم دعوت دینے کے لیے تیار ہی نہیں کسی. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا. آپ نے 63 سالہ زندگی پائی اور پوری زندگی ایک ہی دعوت فکر دیا کرتے تھے، آؤ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دعوت فکر دیا کرتے تھے. اور اس دعوت دینے میں کیا آپ کو سزا ملی؟ شعبہ بھی طالب میں محصور کیا گیا. شعبہ بھی طالب میں محصور کیا گیا. محصور مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک بند کمرے میں رکھا گیا، نہ کوئی ملتا تھا، نہ آپ سے کوئی، نہ آپ کسی سے ملتے تھے. یعنی کہ پنجابی میں جیسے کہہ رہے کہ آپ بھوکا پانی بند کرتے ہو نا، یہ المیہ ہو گیا تھا. اور بند کمرے میں کیوں بند کیا گیا؟ آپ کا قصور کیا تھا؟ یہ قصور تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت دیا کرتے تھے، یہی قصور تھا. میرے عزیزم، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ظلم کے پار نہیں گئے. لوگوں نے کوڑا کرکٹ پھینکا، لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ خون کے ساتھ لت پت ہوئے، آپ کے دندان مبارک کا ایک رتی برش، ایک حصہ شہید ہوا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیا قصور تھا میرے مصطفیٰ کا؟ یہ ظلم کے پہاڑ کیوں گرے؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیا تھا. حضور علیہ السلام سے پوچھا، حضور آپ نیکی کا حکم کیوں دیتے ہو؟ آپ چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ فرمایا میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند رکھتے، پھر مجھ سے کوئی کہے کہ نیکی کی دعوت چھوڑ دو، میں پھر بھی نہیں چھوڑوں. پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ آپ نیکی کی دعوت کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اس ظلمت سے کیوں نہیں نکل سکتے؟ اگر آپ نیکی کی دعوت چھوڑ دیں گے تو یہ لوگ آپ کو مارنا چھوڑ دیں گے، آپ پر طعن و تشنیع کرنا چھوڑ دیں گے. آپ چھوڑ دینا نیکی کی دعوت. فرمایا تأمرون بالمعروف، لوگوں ہمارے آنے کا مقصد، ہماری غرض و غایت اللہ کی دعوت دینا ہے، نیکی کی دعوت دینا، یہ ہماری غرض و غایت ہے. اگر ہم نے اپنے مقصد کو پورا نہیں کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے تو ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس غرض و غایت کے لیے پیدا کیا ہے. فرمایا کہ تمہارے اوپر ظلم کے پہاڑ جتنے گر جائیں کوئی بات نہیں، آپ نے اپنے مقصد میں پوری کامیابی حاصل کرنی ہے. میرے عزیزاں، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شعبہ بھی طالب مسئول کیا گیا تو وہاں ایک درخت تھا. جب آپ کے پاس جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا، آپ نے درخت کے پتے کھا کے گزارا کیا، وہ بھی ختم ہو گئے. اب میرے مصطفیٰ نے پھر کیا کیا؟ آپ کے پاس چمڑا بچا تھا، اس کو پانی میں بہو کر نرم کر کے چبا چبا کے حضور کھایا کرتے تھے. کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، چمڑا تھا صرف، اسی کو چبا چبا کے کھایا کرتے تھے میرے مصطفیٰ. یہ اتنا ظلم کیوں ہو رہا تھا؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے تھے. میرے عزیزم، آج ہمارا مقصد اس دنیا میں آنے کا دعوت فکر دینا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آخری وقت تھا، آپ کے پاس ایک شخص گزرا، اس کے جو شلوار تھی وہ ٹخنوں کے نیچے تھی. میرے حضرت عمر بن خطاب نے اسے بلایا اور بلا کر کہا یا ابن اخی ارفع ثوبک، اے میرے بھائی اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لے. فَإِنَّهُ أَتْقَى لِثَوْبِكَ وَاتَّقَى لِرَبِّكَ،
اگر تو ٹخنوں سے اوپر شلوار کو کر لے گا تیری شلوار بھی گندی نہیں ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبولیت کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ اب یہ کس وقت میں دعوت فکر دے رہے ہیں؟ جب حالت نسا ہے، آخری وقت ہے، چارپائی پہ لیٹے ہیں، جان نکلنے والی ہے، لیکن اس وقت بھی حضرت عمر بن خطاب کو یہ دعوت یاد ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت اسی وقت بھی دینی ہے۔ عزیزم، یہ ان لوگوں کا المیہ ہے جنہوں نے اپنی وجود ہستی اور غرض و غایت کو پورا کیا ہے، اپنی وجود ہستی اور غرض و غایت کو، جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے اس مقصد کو پورا کیا ہے۔ تو پھر انعام کیا ملا ہے؟ پھر انعام کیا ملا ہے؟ جنہوں نے اپنی وجود ہستی، اپنی غرض و غایت کو پورا کیا ہے، اپنے آنے کے مقصد کو پورا کیا ہے، پھر انعام کیا ملا ہے؟ ذرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو پھر آپ کو بتاؤں۔ وہ اتنا جنہوں نے اپنے مقصد کو پورا کیا، اللہ نے پھر انعام کیا دیا؟ رب کائنات نے جبریل کو بھیجا، جبریل دوڑ محبوب کی بارگاہ میں جا اور محبوب سے کہہ دے کہ میں ان لوگوں سے راضی ہوں، میں ان لوگوں سے راضی ہوں، یا رسول اللہ آپ ان سے کہہ دیں تم بھی اپنے رب سے راضی ہو جاؤ۔ عزیزم، یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ میں زید بکر دعائیں کرتے ہیں مالک راضی ہو جا، لیکن جنہوں نے اپنی وجود ہستی، آنے کی غرض و غایت، اپنے آنے کے مقصد کو پورا کیا، اللہ کہتا ہے میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ تو عزیزم، یہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی غرض و غایت کو پورا کریں، اپنے مقصد کو پورا کریں۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، فرمایا نیکی کی دعوت دو اور برائی سے منع کرو۔ تو برائی سے منع کرنا چاہیے۔ ہم جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو جتنی طاقت ہے ہمارے اندر، ہم جتنی جرت و بہادری رکھتے ہیں، اپنی بہادری کے ذریعے اس برائی کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں نا، اگر ہم میں اتنی طاقت ہے، مثلا ہمارا بیٹا گناہ کرتا ہے تو ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو 2-4 لگا کے بھی نہ اس کو برائی سے منع کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ کسی کو کوئی بڑا کر رہا ہے تو آپ میں طاقت ہے، آپ زبان سے آپ اسے مار تو نہیں سکتے، اگر ماریں گے تو وہ اور مسئلہ خراب ہو جائے گا، تو آپ اسے زبان کے ذریعے سمجھائیں کہ بھائی یہ آپ نے غلط کام کیا ہے، آپ یہ اچھا کام تھا یہ کرتے، یہ برائی کا کام ہے، بھائی آپ نے برا کیا۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی ایسا شخص ہے برائی کر رہا ہے، اگر آپ اسے ماریں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، آپ کہیں گے پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، پھر میرے رب کائنات کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ دل میں ہی برا چاہتے ہیں۔ تیرے اندر طاقت تو نہیں نہ ہے، نہ مارنے کی نہ بھولنے کی، چلی یوں تو ہے نا، اتنی تو طاقت ہے نا، دل میں یہ کہہ لے کہ یار یہ برا کام کر رہا ہے شخص، یہ کام برا کر رہا ہے، تو اگر یہ بھی تو نہ کر پائے تو فرمایا تجھ سے بدترین کوئی شخص نہیں دنیا میں ہے۔ اب اتنا تو ہر شخص کر سکتا ہے نا، کسی کے سامنے کوئی شخص برا کام کر رہا ہو تو وہ تو یہ کہہ سکتا ہے نا یہ برا کام کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزم، آج اس بات کی عمل کی ضرورت ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ جا کے نیکی کی دعوت دو اور برائی سے منع کرو۔ تو عزیزم، آج ہم اس امر کو پورا کریں تو اللہ کی پاک بلند و پاک بارگاہ میں ہماری یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سن لو، اگر ہم اپنے اس کو مقصد کو پورا نہیں کرتے، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا کے اجازت چاہتا ہوں۔ جب ہم کوئی چیز ہے، ہم کوئی موبائل ہے، تو یہ جب تک ہمارے پاس ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کال کروانا، ٹھیک ہے؟ جب تک اس سے آواز آتی جاتی رہتی ہے، یہ ہماری ریکارڈنگ، ہماری ہر چیز کو پورا کرتا ہے، جس مقصد کے لیے موبائل ہے، کال سننے کے لیے، اگر وہ پورا کرتا ہے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو گرنے نہیں دیتے، کہیں ٹوٹ نہ جائے، کہیں بگڑ نہ جائے۔ عزیزم، پھر کیا ہوتا ہے جب خراب ہو جاتا ہے؟ نہ اس کی آواز آتی ہے نہ جاتی ہے، نہ اس سے کوئی کام ہوتا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اس کو کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ کیوں نہیں دیکھ رہے یار؟ اس سے قبل تو آپ اس کو بڑی حفاظت سے جیب میں ڈالتے تھے، اس کی حفاظت کیا کرتے تھے، اب اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کیا وجہ ہے؟
کیا آپ کو مسئلہ ہو گیا کہ آپ موبائل کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے؟ بھائی آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس کا ایک مقصد تھا، کال کروانا، آواز ہمارے پاس لے کر آنا اور ہماری آواز اس کے پاس پہنچانا، یہ اس کا مقصد تھا۔ تو یہ مقصد ہی پورا نہیں کر رہا تو ہمیں اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو آپ پھینک دیتے ہیں، اب اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ توجہ، یہ جملے اللہ نے بھی آپ کو کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے بھی جیسے موبائل کا کوئی مقصد ہے نا، ایسے آپ کے بھی آنے کا کوئی مقصد ہے۔ اگر آپ اس مقصد کو پورا نہیں کریں گے، آپ بھی مقصد کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ بھی تمہاری طرف نہیں دیکھے گا، اللہ بھی نگہداشت تمہاری طرف نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کی نظر کرم چھوڑ گئی، اگر اللہ نے نظر کرم کرنا چھوڑ دیا، بتائیے اس کے علاوہ کوئی اور در ہے تمہارے پاس جس کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے؟ تمہارے پاس ایک ہی در ہے، وہ در رب کائنات کا، رب ذوالجلال کا ہے۔ تو جب موبائل نے کام کرنا چھوڑ دیا، آپ مالک تھے اس کے، آپ نے نگہداشت، آپ نے اس کو دیکھنا چھوڑ دیا، اب تمہارا کوئی مالک ہے، وہ رب ہے۔ جب تم نے رب کی جس مقصد کے لیے رب نے تجھے بھیجا ہے، اگر آپ اس مقصد کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ بھی نگہداشت کرنا چھوڑ دے گا، اللہ بھی نہیں دیکھے گا، اللہ بھی نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ جب اللہ نے نظر کرم فرمانا چھوڑ دیا، بتائیے اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی در ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر میں دعوت فکر دیتا ہوں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارے آنے کا مقصد نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا ہے۔ اللہ کی پاک بلند و بالا بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک دو جہاں ہمیں